ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تعلیم میں نصابی سرگرمیاں جتنی اہمیت رکھتی ہیں اتنی ہی غیر نصابی سرگرمیاں اہمیت رکھتی ہیں، اور کیریئر ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں غیر نصابی سرگرمیوں کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کلاس روم میں لرننگ کی۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں دو بہت ہی ہونہار طالب علم تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ان سے۔ طوبہ ضیاء گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ محمد کیف ایم اے او کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں طالب علموں نے غیر نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑے میڈل اور اچیومنٹ حاصل کی ہیں۔ تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا میڈل اور سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں اور کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اچھا طوبہ، آپ نے ڈاکٹر نذیر احمد ایوارڈ جیتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، ذرا بتائیں گے ڈاکٹر نذیر ایوارڈ کس چیز پہ ملتا ہے؟ ڈاکٹر نذیر احمد میڈل، اٹس اے گولڈ میڈل، اٹس فار اوور آل بیسٹ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس who excels in academics, in research and in co-curricular activities. اچھا، ریسرچ، ایکیڈیمکس اینڈ کو-کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی کہ تینوں ایریاز کو یہ کور کر رہے ہیں کہ بیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ملتا ہے، اور کسی ایک طالب علم کو ملتا ہے جی پوری all over post graduate students، ایم فل اسٹوڈنٹس۔ جی تو آپ نے کس سبجیکٹس میں آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں؟ میں نے جی سی سے پہلے ماسٹرز کیا ہے باٹنی میں، اور اس کے بعد وہیں سے ہی ایم فل کمپلیشن کی طرف ہے میرا باٹنی میں۔ اچھا، ایم فل کا پلانٹ سائنسز۔ جی تو آپ نے ریسرچ، آپ کی ریسرچ کو بھی بہتر ریسرچ قرار دیا گیا؟ جی میری ماسٹرز لیول پہ بھی ریسرچ تھی جو کہ پہلے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ایم فل لیول پہ بھی ریسرچ ہے جو کہ کلچرنگ بیس ہے، ٹیشو کلچر پہ کام ہے۔ ٹیشو کلچر پہ کام۔ اچھا، آج کل ہمارے زراعت میں بڑا یہ اپ کمنگ یہ فیلڈ ہے ٹیشو کلچرز کا۔ اچھا، تو اس پہ آپ نے کام کیا؟ جی۔ اور دوسرا ریسرچ کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمکلی آپ کا کیا؟ ریسرچ کے علاوہ ایکچولی ہمارے جو میڈل ہے اس کے اندر پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ریسرچ میں ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی، دوسری چیزیں بھی میٹر کرتے ہیں کہ بچے کا لیب کا ورک ایکسپیرینس کیسا ہے، اور کیا اس کی پبلیکیشنز ہیں۔ میری الحمدللہ 3 انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہیں۔ اچھا، اس عمر میں آپ نے 3 انٹرنیشنل ماسٹر لیول پہ ہی تھیں یہ، ابھی ایم فل کی نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست۔ ویسے گورنمنٹ کالج کا یونیورسٹی کا اپنا نام ہے، بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے، اس میں بڑے اچھے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ تو بڑی خوشی ہوئی آپ بطور طالب علم ہوتے ہوئے بھی 3 انٹرنیشنل پبلیکیشنز آپ نے حاصل کی۔ جی سر، اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں ایکڈیمکس کی طرف، تو ایکڈیمکس میں بھی میری الحمدللہ ٹاپ پہ ہی پوزیشنز رہی ہیں کلاس میں بھی اور جی پی ایس کے حساب سے۔ اور آگے کو کریکولر میں جائیں تو آل پاکستان میں میں نے قرات کمپٹیشن میں جو ہے وہ ون کیا ہے۔ اچھا، قرات میں ماشاءاللہ آپ تو قاریہ ہیں۔ اچھا، بہت خوب، اللہ بہت آپ کو مبارک ہو آپ کا یہ اعزاز۔ اچھا، شکریہ۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے کوئز کمپٹیشنز جو ہیں وہ جی سی سے دوسری یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر جیتے ہیں اور ون کی ہیں، جس کی میری ٹرافیز چیئر پرسن آفس میں اس وقت پڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ ہے کہ ہم نے باٹنی کے اندر اور ایل سی لاہور کالج کے اندر میں نے ون کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ون کوئز کمپٹیشن؟ جی کوئز کمپٹیشن ہمارا پلانٹ سائنسز کا ہی ہوا تھا، آل اوور دا یونیورسٹیز، انٹر کالج اینڈ یونیورسٹیز۔ اس طرح جی سی کے اندر بھی ہماری سوسائٹیز ہیں، بایولوجیکل سوسائٹی ہے اور ڈاکٹر سلطان احمد بوٹینیکل سوسائٹی ہے جو اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں۔ ایون راوین کوئز سوسائٹی ہے جو کوئز کمپٹیشنز کرواتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ ون کیا ہے۔ اچھا طوبہ، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ریسرچ ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کے لیے ٹائم نکال سکتی، اس میں پارٹیسپیٹ کرتی اور جیتتی بھی نہیں کمپٹیشن؟ سر یہ شوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بچپن سے اس چیز کا شوق ہے، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ۔ اچھا، یہ اسکول لیول پہ آپ کو شوق؟ اسکول لیول سے ہی آپ کو کیا یہ قرات کا شوق تھا؟ جی قرات، مطلب ہر اس کام میں جس سے مطلب کلاس سے باہر نکلنے کا ٹائم مل جائے، تو یہ اس طرح تھا۔
تو اسکول لیول پہ میرا ایف جی اسکول تھا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آرمی کے انڈر ہوتا ہے, اور ہمارا انٹر اسکول کمپٹیشنز ہوتے تھے, نیشنل کمپٹیشنز تھے, ریجنل لیول کمپٹیشنز تھے. اس کے بعد آل پاکستان کی باری آتی تھی. تو میں نے الحمدللہ اسکول لیول پہ بھی آل پاکستان تک جو ہے پڑھا ہے, پارٹیسپیٹ کیا. جی پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ریجنل لیول تک جیتا ہے. آل پاکستان میں تب نہیں جیتا تھا, لیکن الحمدللہ یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی میں آ کے آپ نے وہ کمپٹیشن ون کیا. جی جی. اچھا, یعنی کہ اسکول میں آپ کو یہ شوق ہوا, تو اسکول میں کیا فورم تھا جو آپ کو یہ کہتا, یہ تھے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے؟ اسکول میں تھے, اور ہر جمعے کو ہمارا بزم ادب ہوا کرتا تھا. بزم ادب, تو اس میں ہر بچے کو کہا جاتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ وہ آ کے کریں, وہ اسمبلی میں آ کے کریں. جی بالکل. اچھا, یہ بزم ادب جو ہے نا بچوں کی انہی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہماری روزانہ اسمبلی ہوتی تھی, اور روزانہ اسمبلی میں کوئی نہ کوئی بچہ کچھ نہ کچھ, ایک دو بچے جو ہے نا, کوئی نعت ہے, کوئی نظم ہے, کوئی تقریر ہے, وہ پیش کرتا تھا, اور اس سے پھر بچوں میں یہ شوق ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے آپ کو اسکول لیول پہ شوق ڈیولپ ہوا, اس میں آپ نے محنت کی, اس کو پرسو کیا, اور آپ نے اچیومنٹ کی. اچھا, ہم کیف کو بھی شامل کرتے ہیں. کیف, آپ بتائیں اپنے بارے میں, آپ نے کیا کیا ایوارڈ جیتے ہیں, کس فیلڈ میں, پہلے اپنا تعارف کرائیں, آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جی, میں تو گورنمنٹ کالج, گورنمنٹ ایم اے او کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے اسکول لیول پر تو میں نے کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, لیکن گورنمنٹ ایم اے او کالج میں مجھے ایک موقع ملا مجلس مباحث میں کہ میں جاؤں آگے. گورنمنٹ ایم اے او کالج کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ راوین ہونے پہ تو سب فخر کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ایم اے او کالج میں جو ہے کہ یہ لڑائی ان چیزوں میں یہ آگے ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علم میں, ادب میں یہ آگے جا رہا ہے. بہت سے ایسے بچے آ رہے ہیں جو اس سے آگے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بہت سے مقابلے جات میں ایم اے او کالج سے ہی سیکھا, سٹارٹ لیا, اور الحمدللہ آل پاکستان بھی جیتا. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بڑی خوشکن خبر سنائی. میں خود بھی ایم اے او کالج کا طالب علم رہا ہوں, اور جس پہچان کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں اسی دور میں پڑھتا بھی رہا ہوں. اس وقت جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت آخری الیکشن ہوا تھا اسٹوڈنٹ یونین کا, تو ایک ہمارے بہت مشہور سیاستدان ہیں, انہوں نے وہ الیکشن لڑا تھا, جیتے تھے پریزیڈنٹ کا. اس وقت وہ ملکی لیول کے کافی بڑے سیاستدان ہیں. خیر, وہ تو ایک اور دور تھا. اس کے بعد پابندی لگ گئی تھی, تو پھر ایم اے کالج میں پھر اور طرح کا, چونکہ اسٹوڈنٹ یونین بین ہو گئی, ایکٹیویٹیز ساری, پہلے آپ ووٹ کے ذریعے آپ کالج کا کنٹرول لیتے تھے, وہاں اسٹوڈنٹس آتے تھے, اپنا وہ اسٹوڈنٹس کو نمائندگی لیتے تھے. پھر حکومت کی مدد سے جو حکومت آتی تھی وہ اپنی مرضی کی جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی اس کو وہاں بٹھا دیتی تھی. تو اس کے نتیجے میں پھر وائلنس, لڑائیاں, اور خیر یہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے بڑی. لیکن ہمارے دور میں ایم اے کالج کی ایک اور اچھی بات تھی کہ اس کی سپورٹس کی ٹیم بہت اچھی تھی, یعنی کہ کرکٹ, ہاکی, باکسنگ اور ایسے سپورٹس میں ایم اے کالج کا بہت نام تھا. اس وقت بھی ایم اے کالج کی کرکٹ کی ٹیم بہت سے مقابلوں میں شریک ہو کر جیت رہی ہے. یہی ہم اسی طرف آنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سرکاری کالجز ہیں, جو کہ ان کا ایک عجیب سا تصور بن گیا ہوا ہے کہ جی سرکاری اداروں میں جا کے طالب علم ضائع ہوتا ہے, وقت کا ضیاع کرتا ہے, نہ وہ پڑھتا ہے نہ. لیکن ابھی بھی یہ ادارے ہمارے ملک کو بڑے بڑے اچھے نوجوان جو ہے پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں, جو سپورٹس میں, دوسرے پڑھائی میں, اپنا جو سائنس میں اور دوسرے فیلڈوں میں بڑا اپنا نام کما رہے ہیں. اگر یہ کالج نہ ہوتے نا تو آپ کو استاد نہ ملتے. بالکل. بڑے بڑے جو نامور کالجز ہیں, یونیورسٹیاں ہیں نجی, جو لاکھوں کروڑوں روپے لیتی ہے,
آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہاں کا پڑھا ہوا کوئی ان کالجز میں ٹیچر لگا ہو؟ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا نا. انہی کالجز سے پڑھے ہوئے لوگ آتے ہیں اور انہی کالجز میں آ کے پڑھاتے ہیں اور عام لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. آپ کو جو انہوں نے ڈبیٹنگ سوسائٹی کی طرف، ڈبیٹس کی طرف راغب کیا، ایم اے کالج کے ٹیچرز نے راغب کیا نا. جی جی، وہاں پر کون سے ٹیچر تھے جنہوں نے آپ کو سکھایا یہ سارا؟ پہلے جو مجلس مباحث کے انچارج ہیں وقاص احمد شہباز صاحب، انہوں نے مجھے اس طرف لے کر آئے اور پہلے مقابلے میں بولا. اور ایوان اقبال میں وہاں پر بھی ایم اے کالج کے ہی جج تھے کہ اگر ہم کہیں کہ دوسرے اداروں سے ایم اے کالج سے ججز بھی جاتے ہیں دوسری جگہوں پر. کون ایم اے کالج کے کون؟ جناب عاطف بٹ صاحب جج تھے وہاں پر. ڈاکٹر عاطف خالد بٹ صاحب کی جی بات جی. کریں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عاطف خالد بٹ صاحب کا اپنا بڑا نام ہے. وہ جی سی میں ڈبیٹنگ سوسائٹی میں تھے اور جی سی کے طالب علم رہے تھے اور انہوں نے جی سی کی طرف سے بے شمار ڈبیٹنگ کمپٹیشن جیتے ہوئے تھے. اور اب وہ ایم اے کالج میں بطور استاد پڑھا رہے ہیں اور طلباء کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح میرے سفر کا آغاز ہوا. پہلے ایوان اقبال سے. وہاں پر پوزیشن سٹارٹنگ میں تو کسی کی بھی نہیں آتی، سب کو آگے. لیکن پہلا کمپٹیشن آپ کو وہ تھا ایوان اقبال میں. پھر آگے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. پہلی پوزیشن نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں آئی. اچھا اچھا. وہاں پر مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا آل پاکستان ہی. کیا موضوع کیا تھا اس ڈبیٹنگ کمپٹیشن؟ موضوعات تو بہت رہے ہیں. اب موجودہ جو ہیں، جو میں لاسٹ بولا ہوں، اس میں تھا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، جو کہ آل پاکستان ہی اب ایف سی کالج یونیورسٹی جو ہے یہاں پر انہوں نے منعقد کروایا تھا. اس طرح کنگ ایڈورڈ میں بولا، وہاں پر بھی جیتا. آل پاکستان ایکسپو، وہاں پر بھی پہلی پوزیشن حاصل کی. اس طرح مقابلے جات میں نیب کے کمپٹیشنز ہوئے. پہلے کالج لیول. نیب والے کرواتے ہیں کرپشن کے اوپر؟ جی جی بالکل، ان کا کرپشن پہ ہوتا ہے. اسی طرح کے ان کے موضوعات ہوتے ہیں، کرپشن کا تدارک اور نوجوان نسل، اس طرح کے. تو وہ بھی الحمدللہ 4 راؤنڈ تھے، چاروں میں کوالیفائی کیا اور ون بھی کیا. اچھا، یہ جب کوئی کمپٹیشن آتا ہے تو آپ اس سے پہلے تیاری تو کرتے ہوں گے؟ بالکل. آپ کے جو ٹیچر ہیں ان کی مدد سے آپ تیاری کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی تھی. وہ ہمیں موضوع سمجھا دیتے تھے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح یہ موضوع ایک ہمیں ملا ہے، کس کس پہلو میں جاتا ہے. پھر ہم دیکھ کے لکھ کے انہیں دکھا لیتے تھے. اب بھی انسان ساری عمر سیکھتا ہے اور ہم ابھی بھی لکھ کے کسی سینئر کو دکھا لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے، آپ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ خود لکھتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں؟ اچھا، ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی طالب علم دیتے ہیں جن کو کوئی لکھ کے دیتا ہے اور وہ صرف پڑھتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیلیور جسے کہتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں. یہ اسکول لیول پر تو اس کام کی، یہ اسکول لیول پر سارے ہی لکھواتے ہیں، لیکن وہاں پر اس پہ پوزیشن بھی مل جاتی ہے. لیکن جب ہم یونیورسٹی لیول پر آل پاکستان کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم خود لکھ کر بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس لفظ پہ سٹریس ہے، کہاں پہ ہم نے رکنا ہے، کہاں زور دینا ہے. لیکن جو کسی سے لکھوا کر بولتا ہے، وہ آتا ہے ریڈ کرتا ہے، اسے ان کسی بات کا نہیں پتہ، پھر اس کی اس لحاظ سے پوزیشن بھی آنا اچھا، مشکل ہے. یہ کہاں رکنا ہے اور کس لفظ پہ آپ نے ذرا سٹریس دینا ہے اور کہاں پہ آپ نے ذرا اونچی پچ پہ بات کرنی ہے، یعنی کہ آپ کے جو تقریر میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ یہ ڈبیٹس کر کر کے سیکھا یا آپ کے اساتذہ نے آپ کو؟ ہمارے سینئر، پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ہمارے جو سینئر ہیں، زہیب عالم، کفیل رانا، نیٹ پر ان کی یوٹیوب پر تقاریر موجود ہیں. یعنی کہ آپ نے وہ خود سیکھا، یعنی کہ وہ دیکھ کے اور اپنے ٹیچر سے سیکھا؟ جی بالکل. پھر آگے انہوں نے ہمیں بتایا ہر لائن میں کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو زور کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان پر زور دیا. ڈیلیوری ہم سناتے تھے مقابلے سے پہلے، کسی کو سنا دی سینئر کو، وہ ہمیں بتا دیتا تھا کہ یہاں درست کر لو. تو اس طرح سے باقی ہم نیٹ سے مدد لے لیتے تھے تلفظ کے معاملے میں.
تو کتنی آپ پریکٹس کرتے تھے کمپٹیشن جانے سے پہلے؟ جو آپ تقریر کرتے تھے کوئی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کرتے تھے یا اپنی تقریر آج کل تو سنا ہے کہ ریکارڈ کر کے پھر سنتے ہیں موبائل پہ؟ نہیں، میں نے تو اس طرح کچھ نہیں کیا. سٹارٹ میں ہوتا تھا کہ ہم اپنے دیکھتے تھے کہ کس طرح کا ہمارا باڈی لینگویج کس طرح کی ہے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر. لیکن اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر ہماری کیا باڈی لینگویج ہوگی. ڈیلیوری ہم اس طرح تیار کرتے ہیں، پھر کسی سینئر کو سنا دیتے ہیں. جب تک مقابلہ ہو نہیں جاتا ہم اسٹیج پر جا کے بول نہیں لیتے، چاہے 10 دن سے سٹارٹ ہوئے ہیں، ہم اس لمحے تک اپنی تقریر تیار کرتے ہیں. تیار اس وقت جب تک آپ کا بول نہیں لیتے. یہ آپ کا جذبہ ہے اور شوق ہے. شوق. اچھا طبع، آپ یہ بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ تینوں شعبوں میں آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ہوا ہے. آپ کو زیادہ مشکل، زیادہ محنت کس شعبے میں آتی ہے؟ سر محنت، دیکھیں محنت پہلی چابی ہے ہر چیز کی، کہ ہر کام میں محنت سے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، انسان گاڈ گفٹیڈ بھی کہیں ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اس چیز کو پالش کرے اور پھر وہ اس میں آتا ہے. اور پڑھائی بھی پڑھ کے ہی ہوتی ہے، ریسرچ بھی کر کے ہی ہوتی ہے، اور ان کے لیے کمپٹیشنز کے لیے تیاری تو مین چیز ہے. اچھا آپ بتائیں، جو کمپٹیشن ہوتا تھا جیسے آپ کہہ رہی کوئز کمپٹیشن ہے، اس کے لیے آپ یقیناً آپ کے ٹیچرز آپ کو ہیلپ بالکل سر، میں اس بات کو ایڈ اپ ضرور کروں گی یہاں پہ کہ گورنمنٹ کالج کے ٹیچرز، ان کے پڑھانے کا انداز، ان کے کنسیپٹ، میں کہتی ہوں جب ہم جاتے ہیں کوئز کمپٹیشن میں بات کریں، جو ہمارا لاسٹ ایل سی کا جس کو میں ون کر کے آئی ہوں، وہ ہمارا ایسا تھا کہ ہم سٹیج پہ ایک راؤنڈ ہے، دوسرا راؤنڈ ہے، اور ہمارے ساتھ کافی ساری مزید یونیورسٹیز اور کالجز تھے. تو گورنمنٹ کالج کا بچہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ، بہت سارے پلیٹ فارمز میں، جس کو کہتے ہیں نا جانا اور چھا جانا، یہ وہ والا سین ہے. ایسے اتنا کانفیڈنٹ اور اتنا زیادہ آپ کا جو وہ ایک لیول ہوتا ہے، ایک گرپ ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ پہ، اپنی چیزوں پہ، کہ وہ جا کے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اور وہ پھر وہ سارے دوسرے جو آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ تھا گورنمنٹ کالج نہیں آنا ہے. اس طرح باتیں بعد میں سننے کو کمنٹس مل جاتے ہیں. گورنمنٹ کالج کی نا ایک ہسٹری ہے، ایک پروفائل ہے، وہ بھی بڑا انٹیگریٹ کرتی ہے آج سے نہیں. اب دیکھیں نا، گورنمنٹ کالج میں اتنی زیادہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ڈبیٹنگ کلب ہے، ڈرامٹک کلب ہے، میوزک سوسائٹی ہے، اور نام لیں ساری سوسائٹی 50 کے قریب سوسائٹیز ہیں، اور وہاں طالب علم آتے ہیں اور ان کو انہی چیزوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے، انہی سکھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کی صلاحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے. سر میں ایک بات پیچھے ایڈ کرنا بھول گئی کہ جو میں نے آپ کو بتایا اکیڈمکس، ریسرچر، کو کریکولر، تو اس کے اندر ہمارا سوسائٹیز کے اندر رول بھی بہت زیادہ ہے. کہ ہم جیسے اب میں اپنی بات کروں تو میں ڈاکٹر سلطان احمد بوٹینیکل سوسائٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری رہی ہوں اس سال. اس سے پہلے میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری رہی ہوں بایولوجیکل سوسائٹی کی. اس سے پہلے میں وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں ہارٹیکلچر سوسائٹی کی. کیونکہ بایولوجیکل، بوٹینیکل اور ہارٹیکلچر تینوں ہمارے باٹنی سے ریلیٹڈ تھیں، تو گورنمنٹ کالج میں ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر سبجیکٹ کے، ہر ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اور بچے اس میں جو ہے پرفارم کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ غیر نصابی بہت زیادہ سر. اور ناظرین، یہ بڑا دلچسپ گفتگو جاری تھی. اس وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. بیک جی طبع، آپ وقفے سے پہلے آپ بتا رہی تھی گورنمنٹ کالج میں سوسائٹیز کے بارے میں، کہ اس میں طالب علموں کو کس طرح موقع ملتا ہے اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا بڑا خوبصورتی سے امتزاج کر کے اور طالب علموں کو صلاحیتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. آپ بتا رہی سر، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہماری سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنی سوسائٹیز کی بات کی، ہارٹیکلچر، بوٹینیکل سوسائٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے بایولوجیکل سوسائٹی. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈرامٹک سوسائٹیز ہیں، ہماری میوزک سوسائٹیز ہیں، ہماری اینٹی نارکوٹک سوسائٹیز ہیں. ہر ٹاپک، ہر بات سے ریلیٹڈ، اور اس سوسائٹی کے انڈر جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی کو بچے ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہی اس کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور ڈفرینٹ پوسٹ پہ ہوتے ہیں. اور اس سے بچوں کی اپنی انٹرپرسنل سکلز، اس کے علاوہ مینجمنٹ سکلز، لیڈرشپ سکلز، سب کریٹیو سکلز سب مطلب نکھر رہی ہوتی ہیں، پالش ہو رہی ہوتی ہے. کانفیڈنٹ تو فرسٹ چیز ہے. اور کانفیڈنٹ، پرسنل گرومنگ جو ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ بڑی خوبصورتی سے
اچھا باہر کی یونیورسٹیز میں نا پرسنل ڈیولپمنٹس کے کورسز ہیں کہ آپ یہ کورسز پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنل گرومنگ ڈیولپمنٹ کیسے کرنے، لیکن ایسے جو ہمارے ادارے ہیں جیسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہوگی، یہ سوسائٹیز بنا کر وہاں پہ طلباء کو آگے لا کے ان کے حوالے کر کے تو یہ چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے یہ چیزیں بچوں میں پیدا کی جاتی. اس وجہ سے وہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی تھا کہ گورنمنٹ کالج نے جیت جانا تھا، لیکن ہمارے پاس ایم اے کالج کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے. اچھا آپ کو لوگ، آپ جب جیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ایم اے کالج نے جیتنا؟ نہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے تھے راوین ہے یہ جیت جائے گا. لال کوٹ بہت مشہور ہے ان کا، چاہے جتنی مرضی گرمی ہو انہوں نے لال کوٹ پہن کر مقابلہ. لال کوٹ آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ہم ریڈ بلیزر کہتے ہیں. بلیزر یہ یونیفارم ہے ان کا. وہ گرمیوں میں، اچھا گرمیوں میں وہ دوسرا کپڑا بھی نہیں استعمال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا وہی بلیزر ہی پہنتے ہیں کیونکہ بلیزر کا وہ گرم کپڑا ہوتا ہے. ہم جس طرح تقریر بولنے جاتے ہیں میں بھی یہ کوٹ پہن کر تقریر کرتے تھے، لیکن گورنمنٹ کالج سے جو آتا تھا وہ لال کوٹ پہن کر، وہ ان کا یونیفارم کا حصہ ہے. جی جی جی. لیکن ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا تھا کیونکہ یہاں سے یہ ٹف ٹائم دیتے تھے ہمیں، لیکن پھر ہم بھی کچھ ادارے جس طرح آل پاکستان آ کر جو دوسرے ادارے اس بات کو سمجھ جائیں کہ تقریر کیا ہے، وہ پھر گورنمنٹ کالج کو بھی ٹف ٹائم دیتے تھے. بڑا دوستانہ ماحول، پہلے ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا. جی جی، پہلے ہوتا تھا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کاٹتا تھا کہ ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے، لیکن اب یہ ماحول نہیں ہے. اب ہیلدی کمپٹیشن ہے، آپ پیار محبت سے سب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنا کمپٹیشن میں اپنا ڈیلیور کرتے ہیں. بالکل. اور وہ اس کا پہلے تھوڑی سی یہ رائیولری چلتی تھی کالجز کے آپس میں کہ جیسے میں نے اپنے دور میں دیکھا ہے جی سی کی اور سول لائنز کی ہاکی ٹیم کی ایک رائیولری چلتی تھی، بہت زیادہ ان کی آپس میں رائیولری تھی کہ گورنمنٹ کالج کی ہاکی ٹیم کی اور ان کی ہاکی ٹیم کی. ایم اے کالج کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے وہ ہوتی تھی. خیر یہ ایک رائیولری ہوتی تھی اور یہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب میچز ہوتے تھے تو دونوں کالج کے اسٹوڈنٹس پہنچے ہوتے تھے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے فٹ بال میچز دیکھے ہوں گے، ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں مختلف کلبوں کی، ان کے فین آئے ہوتے، اسی طرح وہ کالج کے اسٹوڈنٹ اپنی ٹیم کے فین سارے اکٹھے ہوتے تھے. وہ ایک بڑا زبردست ارینا کریٹ ہوا ہوتا تھا، مزہ آ رہا ہوتا تھا. ایم اے کالج میں بھی اب ہر ڈپارٹمنٹ کی اسی سال ایک سوسائٹی بنا دی گئی ہے. انگلش ڈپارٹمنٹ ہے اس کی الگ سوسائٹی، اس طرح ان میں صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری سارے عہدے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے انہیں دے دیے گئے ہیں. جو اوپر سیمیسٹر کے ہیں ان سے سٹارٹ کر کے نیچے تک عہدے تقسیم کر دیے ہیں. اسی طرح مجلس مباحث، اور اگر کوئی شعر و شاعری سے شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے بزم سخن کی شاعری الگ سے، اور ان کے صدر اور نائب صدر وغیرہ. اب تو ایم اے کالج کی الومنائی بھی بن رہی ہے. جی جی. اچھا یہ میں آپ سے دونوں سے باری باری پوچھوں گا. پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں، اس میں آپ کی فیملیز کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. فیملی کی طرف سے جب تک اچھی سپورٹ نہ ہو تو بچہ جو ہے وہ اتنا فیسلٹیٹ نہیں ہوتا. بالکل سر، ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے سارے کام اکٹھے کیسے کر لیتی ہیں، تو یہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ فیملی کا ہی ہے، وہ پیرنٹس کا ہی ہے کہ ان کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں آگے جا سکتے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے کپڑے کدھر ہیں، چیزیں کدھر ہیں، جس طرح وہ سارا کچھ ہمارا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ پتہ ہے ابھی پیپر ہے، اس کے بعد ہم نے ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، ورک شاپس ہو رہی ہیں، تو وہ ہم ساتھ ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ فیملی سپورٹ سسٹم ہے اس کے اندر. تو آپ کے امی وہ تنگ نہیں آ جاتے کہ آج یہ کر رہی ہے، آج یہ کر رہی ہے، آج اس کو یہ چیز تیار کر کے دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے، ایون جی سی سے باہر بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، تو بس ابو یہاں جانا ہے اور ابو وہاں میں لے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت، میں کہتی ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ، کیونکہ دیکھیں کوئی ایک بچہ نہیں جیتتا یا ایک بچہ آگے پلیٹ فارم پہ نہیں جاتا.
اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی ہوتی ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے. اچھا، آپ کے ابو باقی سارے کام چھوڑ کے آپ کی کام کو پرائرٹی رکھ کے اچھا، اس کا بھی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ آپ بھی ان کو رزلٹ لا کے دیتی ہے نا، آپ بھی جیت کے دیتی ہے کمپٹیشن، اچھا رزلٹ آتی ہے تو پیرنٹس کا حوصلہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو گھر میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کون کرتا ہے؟ سر امی ابو دونوں کرتے ہیں. میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ میں ایون امیجن کر سکی کہ کس کا زیادہ ہے، تو میں یہ نہیں جج کر سکتی. امی جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے کپڑے تیار کرنا، باقی چیزوں کو کھانے بنانا، وہ اور ابو کا آپ نے جہاں پہنچنا ہے اپنے کام چھوڑ کر، حالانکہ ظاہر ہے وہ بھی سارا دن وہ بھی بزی ہو، اپنے کام چھوڑ کر آپ کو لے کے آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. تو آپ اپنی امی ابو کے لیے کوئی بات کہنا چاہیں یہاں آن ایئر ہمارے اپنے امی ابو کو؟ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین آمین. اچھا کیف آپ بتائیں. والدین کی سپورٹ ہوتی ہے جو ہم آگے چلے جاتے ہیں. سٹارٹ کے مقابلے نہ بھی جیتے تو وہی ہوتے ہیں جو باقی سب، تو ہم نے تو اپنے اوپر لوگوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے، مقابلہ بول کے اتر کے، کیونکہ سٹارٹ میں ہمیں نہیں پتا تھا. ظاہر وہ بگنر ہوتی، وہ والدین ہی تھے جنہوں نے کہا کوئی نہیں اگلا مقابلہ بولو، آپ کو حوصلہ دیا، بہت حوصلہ دیا. اگر میں نے مقابلہ بولنے جانا ہے، میری والدہ کو میرے سے زیادہ فکر ہے. اگر میں سکون سے سو کے بھی نہیں اٹھا، وہ صبح اٹھ کے کپڑے استری ہیں سارا، اگر سردی یا تو پانی گرم ہے سارا، یعنی کہ انتظام بغیر کہے میرے اٹھنے سے پہلے ہوا ہوتا ہے. پھر اٹھا کے مقابلہ بولنے جانا ہے، ساری چیزیں میری ریڈی ہیں، میں نے صرف جانا ہے اور مقابلہ بولنا ہے. ان سب کی بالکل فکر نہیں. میں نے اگر جانا ہے تو میرے والد کا مجھے فون آنا ہے، پہنچ گیا، اب یہ کر رہا ہے، اب نکلنے لگا ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اسی وقت. اس سے کتنا حوصلہ، آپ کا کتنا حوصلہ بڑھتا ہے؟ بہت زیادہ. اسی کی تو سارے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری فیملی ہے، کوئی مسئلہ ہوگا ہمیں وہ اسی وقت وہاں پر موجود ہوں گے ہمارے ساتھ. سر میں اپنے کانفیڈنس کا کریڈٹ ہی اپنے والدین کو دوں گی کہ انہوں نے اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ جا کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہی بات ہے، سب سے پہلا کانفیڈنس گھر سے ملتا ہے بچے کو. ایسے ہی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب وہ ابھی اسکول بھی نہیں گئے ہوتے، تو یہ وہیں سے والدین کی تربیت ہوتی، انہی بچوں کو کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر والدین بچوں کو لے کے چلتے ہیں. ان کو پہلی تربیت، پہلا کانفیڈنس، ساری چیزیں آپ کو گھر سے ہی ہوتی ہیں، پیرنٹس ہی کرتے ہیں. پھر بعد میں آپ انسٹیٹیوشن، اسکول، کالج، یونیورسٹی وہ تو بعد میں جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی آپ کو اتنا ہی سکھا رہے ہوتے ہیں جتنا آپ وہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو اپنی تقریر اساتذہ اور جو سینئرز ہیں ان سے پہلے اپنے والد اور والدہ کو سناتا ہوں. آج بھی اپنی تقریر لکھ کر اپنے والد کو سناتا ہوں کہ یہ میں نے یہ لکھا ہے. تو آپ اپنے والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس اگر میں اس وقت یہاں بھی موجود ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں، اور ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے میرے. یہ تمام بچوں کے اپنے والدین کے بارے میں ایسے ہی بات ہوتی ہے. اللہ ان کو آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. اچھا، ہم اب بات کریں گے، یہ ہم نے تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں پہ بات کر رہے تھے. بہت ساری اس وقت نجی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ طالب علموں کا بہت زیادہ رجحان. اب کہتے ہیں کہ اب ادھر ہم نے سرکاری یونیورسٹیز میں، اداروں میں جا کے کیا کرنا ہے، تعلیمی اداروں میں. نجی یونیورسٹی جائیں، وہاں کا ماحول ایسا ہے، وہاں کی کینٹین ایسی ہے، وہاں کے کلاس روم ایسے ہیں، وہاں پہ یہ پڑھائی ہوتی ہے، یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ فنکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ میوزک نائٹس ہوتی ہیں، ہیلووین ڈیز منائے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈیز منائے جاتے ہیں. ایسی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں. آپ کے اداروں میں کچھ ایسا ہوتا ہے؟ سر ہمارے میوزک سوسائٹی ہے، لیکن کبھی ہم نے میوزیکل نائٹ ہوتے نہیں. میوزیکل نائٹ جو اچھا اور گورنمنٹ کالج ویلنٹائن تو بالکل بھی اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کالج کی میوزک سوسائٹی بڑی اسٹیبلش قسم کی، بڑی ریناؤنڈ ہوتی ہے، اور وہاں باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور بڑی سیریس پریکٹس کروائی جاتی ہے. بچے سیکھتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے. کوئی فنکشن نہیں کیے جاتے. اچھا،
یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں ہوا کہ جی میں دوسرے نجی یونیورسٹیز جاؤں، وہاں کا ماحول ایسا ہے، ایسی تقریبات ہوتی ہیں، رات کو ہلے گلے ہوتے ہیں، تو آپ کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی وہاں جانے کی؟ دیکھیں وہاں جانا بالکل وہ لوگ یہ کرواتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو ایم اے او کالج کا قدیمی آڈیٹوریم ہے، نہ ہی گورنمنٹ کالج کا بخاری آڈیٹوریم جہاں پہ ہم سیکھتے ہیں. ان کی سوسائٹیز ہیں لیکن وہ اس طرح ورک بڑی نہیں کرتی. خوبصورت بات آپ نے کر دی. سر ہمارے ساتھ پورا ایک پیچھے کلچر ہے، پیچھے جو بھی آپ الومنائی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس روایات ہیں، روایت اور بڑی اسٹرانگ، بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک ہوتی نا روایت بہت ہی مضبوط، اسٹرانگ اور بہت خوبصورت روایت ہے جن کو یہ ادارے لے کے چل رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں وہی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ غیر، اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری غیر نصابی سرگرمی، ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں تو وہ ساری یہ چیزیں گنوا دیتے ہیں. جب آپ کے ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ جیسے طالب علم ہیں اور اس غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ حصہ لیتے ہیں اور بڑے اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایونٹس ہیں، کیا یہ غیر نصابی سرگرمیوں کا متبادل ہو سکتے ہیں یا یہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر نصابی سرگرمی ہے؟ ان سے ہماری گروتھ کیا ہو رہی ہے؟ ہم اگر بیٹھ کے میوزک سن رہے ہیں، بس سن لیا ہم نے، لیکن ہم اپنے اوپر کام نہیں کر رہے. نہیں آپ ڈانس تو سیکھتے ہیں نا، میوزک پروگرام ہو رہا ہے تو آپ اچھل کود کرتے ہیں، ڈانس وانس کرتے ہیں، فائدہ تو ایسے آپ کو ڈانس کا. سر اس سے گروتھ تو نہیں نہ ہو رہی ہماری، پرسنل ڈیولپمنٹ کی آپ پرسنل بات کرتے ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی سکلز ہماری سامنے نہیں آتی ہیں، یہ چیزیں آپ کی جو شخصیت میں بالکل کوئی شخصیت میں نکھار نہیں آئے گا، مثبت رجحان نہیں آتا، وہ منفی قسم کے رجحانات آپ کو فروغ پاتے ہیں. یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیوں، وہ جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے فنکشن ہیں، وہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہ نہیں اس ٹائپ کی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سر بالکل نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ سر اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ایسے موضوعات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں قرات، نعت، اسپیچ، یہ ساری چیزیں، اسپورٹس، ان کے علاوہ بہت ہیں ایسے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسے کرنا ہے. جی کوئز، سر ہم پوئٹری کمپٹیشنز کر سکتے ہیں، ہم بیت بازیاں کر سکتے ہیں، بہت سی ایسے جو ہم پہلے کبھی بچپن میں شوز دیکھتے تھے، چیزیں دیکھتے تھے، اب وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی ہیں، بہت کم ان کا لیول ہوتا جا رہا ہے. اچھا طبع ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کا قریب آ رہا ہے، تو ہمارے اسٹوڈیو سے بڑی فرمائش ہو رہی ہے، پیچھے سے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنی اچھی ہونہار قاریاں موجود ہیں، تو کچھ ایک تلاوت اگر آپ سنا دیں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. صدق اللہ العظیم. بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی.
میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیے کیسے ہونہار طلباء ہمارے ہاں موجود ہیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.